بدعت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دانش شاہ صاحب گوا سے۔ ویسے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں ہر اس نئے کام کا دین کے اندر ایجاد کرنا، پیدا کر دینا اپنی طرف سے، جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے اور اجماع سے بھی نہیں ہے، نہ کبھی صحابہ نے عمل ایسا کیا ہو۔ اپنی طرف سے گڑھ لینا اور اپنی منمانی عمل کو دین سمجھنا اور اس کے اوپر ثواب اور نیکی کی امید کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کرے گا اور اس کے اوپر ہمیں اجر ملے گا، اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ لینا، دین کا ایک رکن سمجھ لینا کہ یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ تو ہر ایسے کام کو جو قرآن حدیث سے بالکل ہٹ کے ہے اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور وہی بدعت ہے۔ حدیث کے اندر صاف طور سے اعلان کر دیا گیا۔ اب بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو علماء لکھتے ہیں بدعت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، مطلب 4 طریقے سے لوگ جو ہے بدعت والا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، 4 طریقے ہیں۔ تو ٹوٹل 4 قسمیں ہو گئی بدعت کی۔ نمبر 1 پہ ہے اعتقادی بدعت جیسے شرک وغیرہ۔ نمبر 2 پہ ہے قولی بدعت، شرکیہ کلمات، اوراد، وظائف کا استعمال کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے فعلی بدعت، تیجا چالیسواں، نیاز فاتحہ اس طرح کرنا، قبروں پہ چادر چڑھانا اور غیر اللہ سے حاجت مانگنا، ان سے مدد مانگنا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے بدعت فی الشرک۔ بدعت فی الشرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام قولی اور فعلی بدعت، تمام قولی اور فعلی سنتیں جس کے ترک کرنے کو دین سمجھ لیا جائے، اور اگر جان بوجھ کر آدمی اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہا لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوٹ جائے یہ عمل سنت والا، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، البتہ وہ گناہگار ضرور ہوگا۔ تو یہ تمام قسمیں جو ہیں بدعت کی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ قسمیں نکالی ہیں صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے کہ یہ بدعت صحیح ہے اور یہ بدعت غلط ہے۔ تو یہ قسمیں ہی غلط ہے، یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ غلط تقسیم ہے بالکل۔ بعض لوگوں نے انکار کیا ہے کہ بدعت کی کوئی قسمیں ہی نہیں ہے، صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے کوئی قسمیں نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت جو ہے غلط ہے، گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہر بدعت، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا سیئہ ہو۔ چونکہ جو شخص بدعت کرتا ہے اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے مکمل نہیں ہوا، دین مکمل نہیں ہوا، اور وہ اس کو مکمل کر رہا ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں وہ چیز نہیں ہے، حدیث میں وہ چیزیں نہیں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں کبھی نہیں کی، وہ کام کبھی نہیں کیا، نہ صحابہ کا خیال کبھی آیا اس کام کو کرنے کا۔ آپ خود بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کب نذر و نیاز کا حکم دیا، کب فاتحہ کیا، قبروں کے اوپر کب انہوں نے چادریں چڑھائی، اور غیر اللہ سے انہوں نے کب دعائیں کی؟ بتائیے مجھے، قرآن حدیث کے روشنی میں بتائیے۔ آپ تلاش کر کے تھک جائیں گے لیکن ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے جانے کے بعد جو خلفائے راشدین آئے اور جتنے صحابہ آئے انہوں نے کبھی اس قسم کا عمل کیا ہو؟ کبھی آپ کو کبھی مل ہی نہیں سکتا، یہ کبھی نہیں مل سکتا کہ انہوں نے کسی قسم جو آپ کرتے ہیں، مبتدی حضرات، بدعتی حضرات جو کام کرتا ہے وہ ایک کام قرآن و سنت اور اجماع سے ثابت کر کے دکھائے، قیامت کی گھنٹی بج جائے گی، ملک الموت تشریف لے آئیں گے، لیکن آپ کو جواب آپ کے عمل کا نہیں ملنے والا، نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہے نہیں۔ جب وہ ہے نہیں تو ہم اس کو اتنی پابندی سے اس کو انجام کیوں دیتے ہیں؟ قرآن کریم میں کوئی چیپٹر نہیں آیا۔ اگر نذر و نیاز کرنا، فاتحہ کرنا اور چادریں چڑھانا، ڈیگیں پکوانا، تیجا چالیسواں اور برسی منانا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اگر یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں اور اتنا اہم کام ہے یہ اسلام کا، اور اس کو اتنی پابندی سے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم میں اس کا اشارہ بھی کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ اشارہ تک نہیں کیا گیا، حدیث میں کوئی ایک چیپٹر نہیں آیا۔ صحیح حدیث کی بات تو دور، ضعیف حدیث تک سے بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ ضعیف حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو، یا من گھڑت حدیث کے اندر بھی کوئی ایسی بات آئی ہو، ہے ہی نہیں۔ اگر ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہوتا تو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، چلو بھائی آپ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے، اس لیے آپ عمل کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور اگر حدیث میں نہیں بھی ہے، ہو سکتا ہے صحابہ نے کبھی کیا ہو، وہ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ملے گا ہی نہیں، چونکہ یہ ہے نہیں، اور اس وقت ان تمام کاموں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ بعد میں جا کر جنہوں نے اس کا ایجاد کیا ہے، بعد میں یہ سب تمام کامیں بعد میں شروع ہوا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک لمبی حدیث
بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر بدعت کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اور بدعت کے متعلق جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو جاتی مارے غصے کے، اور آوازیں بلند ہو جاتی، گویا کہ وہ کسی لشکر سے کسی کو خوف دلا رہے ہوں۔ مطلب اتنے سخت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے متعلق، اور لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ بدعت سے بچو۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین امر کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین اسلام کے اندر ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی والا کام، ہر گمراہی والی باتیں جہنم تک لے جانے والی ہیں۔ تو گویا کہ ہر نئی بات، ہر نیا کام، اور جسے بدعت کہا جاتا ہے، تو یہ بدعت جو ہے انسان کو جہنم تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت منع فرمایا ہے کہ دین میں کوئی نیا کام آنا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی جو چیز ثابت نہیں ہے وہ نہیں ہے، بس ہمیں نہیں کرنا۔ اگر نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے، لیکن اگر کریں گے تو پھر ہم جہنم کے مستحق اور حقدار ضرور بنیں گے۔ اسی طرح ایک ضعیف روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج بالإسلام كما يخرج الشعرة من العجين۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدعتی ہوتا ہے اور بدعت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کا ہر وہ کام جو فرائض کے قبیل سے ہو، نفلی عبادت ہو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ بدعتی اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ آٹے سے بال کو جس طرح نکال لیا جاتا ہے، اور جتنی جلدی وہ بال نکل جاتا ہے آٹے سے، اسی طرح بدعتی شخص اسلام سے فوراً نکل جاتا ہے۔ تو یہ تو حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا گیا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدعت کے کتنے نقصانات ہیں، بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے۔ جو کام کسی نے نہیں کیا وہ بدعتی حضرات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر مکس اور ملاوٹ کر دیا، اور اس کو دین سمجھ لیا، اس کے اوپر ثواب کی امید کر لیا۔ اور اگر وہی کام بغیر ثواب کی امید کے کیا جائے تو وہ پھر بدعت نہیں ہے، وہ دنیاوی کام شمار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر اگر آپ ثواب کی نیت کرتے ہیں کہ ہم تیجا کریں گے، 40واں کریں گے، نیاز کریں گے، فاتحہ کریں گے، پھر اس سے کھائیں گے، قبروں پہ چادر چڑھائیں گے، تو اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اگر ایسا سمجھ لیا جائے تو یہ پھر گمراہی ہے اور یہی بدعت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اٹھ کر کہنے لگے کہ نہیں ہم تو حلوہ کھا رہے ہیں، کھانے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے اسلام میں، ہم کھانے کے اوپر فاتحہ کر رہے ہیں، تو کھانے کی چیزیں کھا سکتے ہیں، کھانا تو حرام نہیں ہے، حلال ہے، وہ حلال پیسے سے لایا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کسی کو سوال ہو ذہن میں، اس میں غلط کیا ہے؟ جو ہے وہ ہے، تیجا کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں نا، اس میں غلط نہیں۔ غلط یہ نہیں ہے کہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھانا پینا غلط نہیں ہے، کھانا پینا بدعت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو اسلام کا لیبل لگا دیا گیا ہے اور اسلام کا رکن اس کو جو سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے اوپر ثواب کی امید جو کی گئی ہے، یہ غلط ہے۔ دین کے ساتھ جو جوائن کر دیا نا، اپنے دین کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اس عمل کو، اس کو دنیا داری تک رکھنا ٹھیک ہے، وہی کام بغیر ثواب کی نیت کے آپ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے پھر، لیکن اس کو اسلام کا لیبل نہ لگایا جائے اور یہ سمجھا ہی نہ جائے کہ ہمیں ثواب ملنے والا ہے، گناہ ملے گا، پھٹکے پڑیں گے قبر میں، خوب جم کے پٹائی ہوگی۔ تو یہ تمام نقصانات ہیں بدعت کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے